فرش کو عرش بناؤ کہ حسین آئے ہیں، فرش کو عرش بناؤ کہ حسین آئے ہیں، سب کو پیغام پہنچاؤ کہ حسین آئے ہیں۔ اپنے مغرور خیالوں سے گواہ بیٹھا ہے، اپنے مغرور خیالوں سے گواہ بیٹھا ہے، جاؤ فطرس کو بتاؤ کہ حسین آئے ہیں، جاؤ فطرس کو بتاؤ کہ حسین آئے ہیں۔ نجات پا گیا فطرس کرم حسین کا ہے، نجات پا گیا فطرس کرم حسین کا ہے، ابھی زمین پہ تو پہلا قدم حسین کا ہے، ابھی زمین پہ تو پہلا قدم حسین کا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ تمامی اعضاء سے گزارش ہے کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرکار کی بارگاہ رسالت میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہم مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیہ حبیبی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ آج کے دن ایک ایسی ہستی کا دنیا میں ظہور ہوا جن کی خوشی آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرکار نے منائی۔ سب سے پہلے آپ وہ ہستی ہیں جو امام شہیدہ، شہید کربلا، سید الصابرین، راکب دوش مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جگر ٹکڑا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ وہ ہستی ہیں جن کی ہر نسبت بلند ہے، ہر وصف اعلیٰ اور ہر ادا نرالی ہے، ہر ادا نرالی ہے۔ آپ وہ ہستی جنہوں نے آفتاب بن کر ایک عالم کو نئی روشنی بخشی، عالم کو نئی روشنی بخشی اور قیامت تک کے لیے دین اسلام کو شاد و آباد کر دیا، دین اسلام کو شاد و آباد کر دیا۔ مصطفیٰ کا نور ہے، زہرا کا چین ہے، زہرا کا چین ہے، اس با خدا کا نام گرامی حسین ہے، اس با خدا کا نام گرامی حسین ہے۔ تو آپ ہیں وہ ہستی جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سرکار کے کندھوں پہ سوار ہوئے، پھر انہوں نے اپنے کندھوں پہ دین اسلام کو اٹھا لیا، پھر اس کے علم کو کبھی بھی جھکنے نہیں دیا، اس کے علم کو کبھی جھکنے نہیں دیا آپ نے۔ سید پاک سلام اللہ علیہ سے روایت ہے کہ ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سرکار سید پاک سلام اللہ علیہ کے گھر تشریف لاتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ دونوں بھائی آپس میں کشتی کر رہے ہیں۔ غور فرمائیں، آپس میں کشتی کر رہے ہیں، حسن کریم علیہ السلام آپس میں کشتی کر رہے ہیں۔ تو آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سرکار ارشاد فرماتے ہیں کہ اے حسن، اے حسن، حسین کو ایسے نہیں ایسے پکڑو۔ اب سوچنے والی بات ہے کہ بڑے امام سرکار تو بڑے ہیں امام علی مقام علیہ السلام سے، تو آپ بڑے امام سرکار کو کیوں بتا رہے ہیں؟ تو سید پاک سلام اللہ علیہ اندر سے تشریف لائیں اور فرمایا کہ یا رسول اللہ، حسن تو بڑے ہیں حسین سے اور آپ انہیں بتا رہے ہیں، اور آپ انہیں بتا رہے ہیں۔ تو آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سرکار مسکرائے اور ارشاد فرمایا کہ جبریل امی حسین علیہ السلام کو داؤ پیش سکھانا ہے، حضرت جبریل امی حسین علیہ السلام کو داؤ پیش سکھانا ہے، اسی لیے میں حسن کو بتا رہا ہوں۔ کون جبریل امی؟ جو سردار فرشتوں کے، جو وحی لے کے آتے ہیں، جنہوں نے ہر نبی کا دور دیکھا، ہر نبی کا، کوئی بھی نبی آئے اس دنیا میں سب کا دور دیکھا، یہاں داؤ پیش سکھا رہے ہیں۔ حسن کریم علیہ السلام کو کشتی کے داؤ پیش سکھا رہے ہیں۔ غور فرمائیے، اترا جو آسمان سے محضر بشعو و شین، اترا جو آسمان سے محضر بشعو و شین، بیت الشرف میں گونج اٹھے سیدہ کے بین، بیت الشرف میں گونج اٹھے سیدہ کے بین، کہتے تھے حبیب خدا، خدا سے شاہ مشرقین، کہتے تھے حبیب خدا، خدا سے شاہ مشرقین، حسین منی وانا من الحسین۔ نعرہ حسینی یا حسین، نعرہ حسینی یا حسین، نعرہ حسینی یا حسین۔ کیا فرمائے؟ حسین منی وانا من الحسین۔ اسلام اپنے وجود میں محمدی اور اپنے بقا میں حسینی ہے۔ کیا بات ہے، اپنے وجود میں محمدی ہے اور اپنے
بقا میں حسینی ہیں، اپنے بقا میں حسینی ہیں. اور آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرکار نے ان کو اپنے کندھوں سے لگایا کرتے اور اپنے گلے لگایا کرتے، ان کی خوشبو سونگا کرتے اور فرمایا کرتے ان میں سے جنت کی خوشبو آتی ہے، ان میں سے جنت کی خوشبو آتی ہے. اور کیوں نہ آتی، کیا جوانان جنت کے سردار ہیں. اسی لیے آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرکار نے دعا فرمائی کہ اللہ میں حسین سے محبت کرتا ہوں، تو بھی اس سے محبت عطا فرما، اور جو ان سے محبت کرتے ہیں تو بھی اس سے محبت عطا فرما. اللہ پاک ہم سب کو مولا علی مقام علیہ السلام سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اب یہ تو سمجھ میں آتا ہے کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرکار سے مولا علی مقام علیہ السلام ہیں، پر یہ کیسے مولا علی مقام علیہ السلام سے آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیسے نواز، نانا سے نوازا ہو سکتا ہے، پر نواز سے نانا کیسے؟ وہ اس طرح کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرکار تب تک حسین علیہ السلام سے ہیں جب تک کربلا معلّہ کے دن تھے، آج تک اور یوم حشر کے دن تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرکار سے آپ مولا علی مقام علیہ السلام ہیں. اور اس سے پہلے سید پاک سلام اللہ علیہ کی گود سے لے کر آپ کربلا معلّہ کے دن تک آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرکار سے آپ علی مقام علیہ السلام ہیں، آپ علی مقام علیہ السلام. ایک بار مدینہ کا واقعہ آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا. تو آپ کو معلوم ہوگا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے وقت کے جید صحابی گزرے ہیں. تو آپ علی مقام علیہ السلام ایک مدینہ کے باہر ایک جنازے میں شرکت کرتے ہیں اور لوٹتے وقت ایک درخت کے نیچے آرام فرما ہوتے ہیں. تو دیکھتے ہیں کہ سامنے سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے اور آپ کے پاؤں مبارک میں پوری مٹی آلودہ ہو گئی ہے. آپ مولا علی مقام علیہ السلام کے پیر میں پوری مٹی آلودہ ہو گئی ہے. تو آپ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے وقت کے جید صحابی اپنے ہاتھ سے اس مٹی کو جھاڑنے لگتے ہیں. اللہ اکبر. اس مٹی کو جھاڑنے لگتے ہیں اور فرماتے ہیں، آپ مولا علی مقام علیہ السلام فرماتے ہیں آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ یا مولا میں آپ کی عظمت میں جانتا ہوں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، میں آپ کی عظمت جانتا ہوں. اور اگر لوگ آپ کی عظمت جان لیں، اگر لوگ آپ کی عظمت جان لیں تو آپ کے پاؤں کو زمین پہ رہنے نہ دیں گے، اپنے کندھوں پہ اٹھا کے پھریں گے، آپ کو اپنے کندھوں پہ اٹھا کے پھرا کریں گے. تو یہ شان ہے مولا علی مقام علیہ السلام کی. لبیک 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 یا حسین، 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 لبیک 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 یا حسین. لبیک زندہ باد، حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد. ایک بار حضرت خواجہ معین الدین چشتی سنجری حسنی حسینی نائب رسول عطا رسول ثم الاجمیری حضور کا یہ نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا خوب اشعار لکھا ہے. آپ سبھی جانتے ہی ہوں گے، کتوں کو تو یاد بھی ہوگا وہ اشعار. دین است حسین، دی پناہ است حسین، دین است حسین، است حسین، سرداد نداد در دست یزید، حقا کے بنا لا الہ است حسین. بادشاہ است حسین، شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دی پناہ است حسین، سرداد نداد در دست یزید، حقا کے بنا لا الہ است حسین. شاہ است حسین، بادشاہ است حسین. جب شاہ کہہ دیا تو بادشاہ کہنے کی کیا ضرورت تھی؟ شاہ کہہ دیا تو بادشاہ کہنے کی کیا ضرورت تھی؟ کیونکہ شاہ کی حکومت محدود ہوتی ہے، شاہ کی حکومت محدود ہوتی ہے اور بادشاہ کی حکومت محدود نہیں ہوتی، لا محدود ہوتی ہے. اس لیے آپ شاہ بھی ہیں اور آپ بادشاہ بھی ہیں. دین است حسین، دی پناہ است حسین. دین تو ہیں ہی آپ علی مقام علیہ السلام دین تو ہیں، دین کو پناہ بھی آپ نے دی. آج ہم جو کچھ بھی ہیں مسلمان، آپ علی مقام علیہ السلام کے صدقے میں آج مسلمان ہیں. نماز کی بقا آپ مولا علی مقام علیہ السلام ہے، روزے کی بقا امام حسین علیہ السلام ہے، زکوٰۃ کی بقا امام حسین علیہ السلام ہے، حج کی بقا امام حسین علیہ السلام ہے. اور ہم مسلمان ہیں تو امام علی مقام علیہ السلام کے صدقے میں مسلمان ہیں. آج
کہ صدقے میں مسلمان ہیں آج. شاہ است حسین بادشاہ است حسین دین است حسین دی پناہ است حسین سرداد نداد در دست یزید در دست یزید. سر دینا آپ نے گوارا نہیں کیا, سر دینا آپ نے گوارا کیا پر ہاتھ نہیں دیا, بیعت نہیں کیا آپ نے, سر دیا پر ہاتھ نہیں دیا, سر دیا پر ہاتھ نہیں دیا. شاہ است حسین بادشاہ است حسین دین است حسین دی پناہ است حسین سرداد نداد در دست یزید حقا کے بنا لا الہ است حسین. ہر چیز کی بنیاد ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے؟ بنیاد ہوتی ہے. اسلام کی, توحید کی, لا الہ کی بنیاد آپ علی مقام علیہ السلام ہے, کی بنیاد آپ علی مقام علیہ السلام ہے. ہر چیز کی بقا آپ علی مقام علیہ السلام ہے. اور اگر کربلا معلّہ میں آپ نے اتنی بڑی قربانی نہ دی ہوتی تو لا الہ دنیا سے مٹ جاتا. توحید تو رہتی, اللہ کی ذات تو وحدہ ہے, وہ اس کی ذات تو رہتی پر اس کو پڑھنے والا کوئی نہ رہتا, کوئی نہ رہتا. آپ نے اتنی بڑی قربانی دے کر کربلا معلّہ میں اتنی بڑی قربانی دے کر دین اسلام کو قیامت تک کے لیے شاد و آباد کر دیا. ایک واقعہ ہے کہ سیدہ پاک سلام اللہ علیہ تشریف لائیں آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سرکار کے پاس اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ, میرے حسنین کریمین علیہ السلام کو اپنی روحانی وراثتوں میں سے کچھ عطا کریں. تو آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سرکار نے فرمایا کہ میں اپنی سرداری اپنے بیٹے حسن کو دیتا ہوں اور اپنی جرت اور اپنی سخاوت اپنے بیٹے حسین کو دیتا ہوں. جرت بھی تھی تو کیسی تھی؟ ایسی تھی کہ چشمے فلک نے ایسا منظر نہ دیکھا ہوگا, چشمے فلک نے ایسا منظر نہ دیکھا ہوگا کہ ایک طرف آپ سرکار 72 کا لشکر لے کے کھڑے ہیں اور دوسری طرف 22,000 سے زائد کا لشکر ہے, 22,000 سے زائد کا لشکر ہے. اور سخاوت بھی تو ایسی تھی کہ آپ نے اپنے پورے خاندان کی قربانی دے دی, پورے خاندان کی قربانی دے دی پر آپ نے اف تک نہ کیا, آپ نے اف تک نہ کیا. آپ علی مقام علیہ السلام کا مقام مرتبہ ویسے ہی ہے امت کے بیچ میں جیسے قرآن مجید میں سورہ اخلاص کا ہوتا ہے. درمیان امت آکیوان, درمیان امت آکیوان ہمچو حرف قل واللہ در کتاب. کون کہہ رہا ہے؟ پیر نصیر الدین نصیر گوڑوی رحمۃ اللہ علیہ شاہ فرما رہے ہیں. اور آپ یہ بھی ارشاد فرماتے ہیں خالی در حسین سے جاتا نہیں کوئی. پیر نصیر الدین نصیر گوڑوی رحمۃ اللہ علیہ شاہ فرماتے ہیں خالی در حسین سے جاتا نہیں کوئی, بیٹھے رہو نصیر اسی در کے سامنے, در کے سامنے بیٹھے رہو نصیر اسی در کے سامنے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.